نمبر 21 غسل کرنا یا سر پر رومال کپڑا بھگا کر ڈالنا. دھوپ میں ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ روزے کی حالت میں غسل کرنا پڑتا ہے. غسل مینس یعنی دھوپ کی وجہ سے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے، تو اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی اگر باہر جا رہے ہوں اور بہت زیادہ دھوپ ہو اور گاڑی پر جا رہے ہوں تو رومال وغیرہ بھگا کر اگر سر پر ڈال کر جانا چاہتے ہوں تو اس کی بھی اجازت ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. دیکھیں کتنے اچھے مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ مسائل نامعلوم ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ اپنے روزوں کو توڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کے روزہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند والیوم نمبر 6 پیج نمبر 285. نمبر 22 پیشانی، گردن، گلے یا ناک کے ظاہری حصے پر وکس یا زنڈوبام لگانا. طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بعض مرتبہ پیروں پر یا پیشانی پر یا گلے پر وکس یا زنڈوبام وغیرہ یا اس جیسے جو چیزیں میڈیسن کی شکل میں ہوں اس کو استعمال کرنا چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتاب الفتاوی والیوم نمبر 3 پیج نمبر 394. نمبر 23 مرد کے پیشاب کے راستے میں دوا یا تیل ڈالنا یا عورت کا اپنی بیرونی شرمگاہ میں دوا لگانا بشرطے کہ دوا اندرونی شرمگاہ تک نہ پہنچی ہو. یعنی ایسی اگر ضرورت پڑ جائے دوا کے استعمال کرنے کی تو ایسا استعمال کرے کہ اس سے خواتین کے اندرونی حصے میں نہ پہنچے، اور تو اس سے بھی روزہ اگر نہیں پہنچتا ہے اس انداز میں لگا رہے ہیں جس سے جو احتیاط یہاں پر بتائی گئی ہے اس انداز میں اگر ہم کرتے ہوں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایسا استعمال کی اجازت ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے. احسن الفتاوی والیوم نمبر 4 پیج نمبر 448. نمبر 24 آکسیجن لگانا. کووڈ-19 پینڈمک ہے، بہت ساری جگہوں پر اس کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آکسیجن لگانا. لیکن اس میں کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ البتہ اگر اس میں دوا وغیرہ ملی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر آکسیجن میں دوا وغیرہ کا استعمال ہوا ہو تو ایسی صورت میں وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی. فتاوی عثمانی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 180. اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ نمبر 25 دانت نکلوانا. البتہ اس کی وجہ سے اگر خون تھوک کے ساتھ مل کر زیادہ مقدار میں یا تھوک کے برابر مقدار میں حلق کے نیچے اتر گیا یا حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. دانت نکلوا رہے تھے، ضرورت پڑ گئی روزے کی حالت میں اور اس کی وجہ سے خون اتنا زیادہ آ گیا کہ تھوک کے ساتھ مل گیا، برابر ہو گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا خون کا مزہ، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے احتیاط کرنا چاہیے. احسن الفتاوی والیوم نمبر 4 پیج نمبر 436. نمبر 26 بہت سارے لوگ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہارٹ سے متعلق بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو امراض قلب میں جو گولی صرف زبان کے نیچے رکھی جائے، ہارٹ پیشنٹس کو جو گولی زبان کے نیچے دبانی ہوتی ہے ویسی گولی کا اگر استعمال کیا جا رہا ہو اور اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارا جا رہا ہے، یعنی حلق کے نیچے اتارنے کی گولی نہیں ہے، صرف زبان کے نیچے رکھی جاتی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر دوا کے اجزاء تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے راستے سے اندر چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گولی زبان کے نیچے رکھی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس گولی کے اجزاء یعنی اس کا ذائقہ، اس کا مزہ تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے نیچے اتر جائے تب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اگر ایسے کوئی پیشنٹس ہوں جن کو ایسی ضرورت ہو تو وہ روزہ بعد میں رکھ لیں. رمضان اور جدید مسائل پیج نمبر 126. نمبر 27 منہ یا مقعد کے راستے سے کوئی آلہ یا نلکی کا ایک سرا اندر داخل کیا گیا یا مرض کی تحقیق کے لیے رحم تک کوئی آلہ پہنچایا گیا اور اس پر کوئی دوا یا پانی لگا ہوا نہ ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور اگر اس پر دوا یا پانی لگا ہو یا ایک دفعہ باہر نکال کر خشک کیے بغیر اسے دوبارہ داخل کیا گیا ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا. مثلا منہ کے ذریعے سے یا نیچے استنجا کے ذریعے سے کوئی آلہ یعنی کوئی جو ہے سورس ایسا استعمال کیا گیا یا نل کی وغیرہ جو آج کل ہوتا ہے تو اس میں ایک سرا اندر داخل کیا گیا اور اس پر کوئی دوا نہ لگی ہو، ایسا اندر ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا گیا، منہ کے اندر ڈالا گیا
یا جو ہے استنجا کے راستے سے اندر بھیجا گیا اور اس پر کوئی دوا لگی ہوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا. اگر اس پر دوا لگی ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا. اور اس پر دوا یا پانی لگا ہو یا ایک دفعہ باہر نکال کر خشک کیے بغیر اسے دوبارہ داخل کیا گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اہم فقہی مسائل فیصلے پیج نمبر 87، رمضان اور جدید مسائل پیج نمبر 145 اینڈ 195. نمبر 28، روزے کی حالت میں دماغ یا پیٹ کا آپریشن ہو اور اندر سے صرف کچھ نکالا گیا، دوا وغیرہ کچھ بھی ڈالی نہ گئی ہو تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا. یعنی ایسی روزے کی حالت میں تھا، ضرورت پڑ گئی سرجری کی اور دماغ کا یا پیٹ کا آپریشن کیا جا رہا، کچھ دوا کا استعمال نہیں ہو رہا، صرف اندر سے کوئی چیز نکالی جا رہی ہو تو تب تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. لیکن جب اس کے ساتھ دوا کا استعمال ہو رہا ہو یا دوا اندر ڈالی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. نمبر 29 جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جو سیریز چل رہی ہے یا وہ مسائل کی ترتیب چل رہی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. نمبر 29 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کے کسی اور حصے کا آپریشن ہو اور اس حصے سے دماغ یا پیٹ تک کوئی اصل راستہ نہیں ہے تو اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا، خواہ دوا اندر ڈالی گئی ہو. یعنی جسم کے کسی ایسے حصے کی سرجری ہو رہی ہے جس کا تعلق دماغ سے بھی نہیں ہے اور پیٹ سے بھی نہیں ہے اور اس چیز کا آپریشن کیا جا رہا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ کہ اس میں دوا اندر ڈالی گئی ہو. کیونکہ روزے میں عام طور پر فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا ایسا استعمال ہو رہا ہو جس سے دماغ تک کوئی چیز پہنچتی ہو یا پیٹ تک تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. یہاں اس سرجری کے اندر یا اس علاج کے اندر دماغ یا پیٹ تک کوئی چیز نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. نمبر 30 جو مسائل کے اندر سے ہی ایک اہم مسئلہ ہے، مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں داخل ہوا تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. بعض مرتبہ دانتوں کی تکلیف کی وجہ سے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے تو وہ حلق تک پہنچتا ہے، حلق میں داخل ہو تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کیا صورت ہوتی ہے؟ نمبر 1، خون کی مقدار کم ہو اور تھوک غالب ہے، یعنی خون کی مقدار کم ہے اور تھوک کا اثر زیادہ ہے، تھوک غالب ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. نمبر 2، خون کی مقدار زیادہ ہے یعنی تھوک پر غالب ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ اس صورت میں فاسد ہو جائے گا. تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو تھوک زیادہ ہوگا اور خون کم ہوگا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر تھوک کے اوپر خون غالب ہے، خون کا اثر زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. فتاوی دارالعلوم زکریا والیوم نمبر 3 پیج نمبر 296. اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی اور آخری مسئلہ وہ یہ ہے، نمبر 31، نکسیر پھوٹ گئی اور اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا مگر خون حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. یعنی اندر کوئی نکسیر تھی جو پھوٹ گئی اور اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا لیکن خون جو ہے حلق سے نیچے نہیں اترا تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. فتاوی دارالعلوم دیوبند والیوم نمبر 6 پیج نمبر 258.